ہندوستان کے ان حکمرانوں نے جو آج وہاں حکومت کرتے ہیں ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب میں صحیح بات ہے جس پارلیمنٹ نے ہم پر چھڑا دیتا کیا ہوگا ہندوستان کا حال؟ یہ وہی اگست ہے 9 اگست 1953 کو انہوں نے اسی ہندوستان کے حکمرانوں نے یہاں کی منتخب حکومت جس کی سربراہی شیخ کشمیر شیخ محمود عبداللہ کر رہے تھے ان کو بھی غیر جمہوری طور حکومت سے الگ کر کے جیلوں میں بند کیا. آج بھی ہماری قیادت کو چاہے کوئی سری نگر کا ہمارا لیڈر ہے, چاہے کوئی کرنا کا ہے, چاہے کوئی رجوری کا تھا, چاہے جموں کا تھا, چاہے کوئی ترال کا ہے, چاہے کوئی بانڈی پورہ کا ہے, ہر ایک کو انہوں نے جیلوں میں بند رکھا. کیا رشتہ ہے نا اس پارلیمنٹ کے ساتھ؟ اچھا کا رشتہ پارلیمنٹ سے جب انہوں نے convening meeting of provincial committee in every month because of our leadership has been detained for the last 4 months. تو ہمارے پروونشل پریزیڈنٹ ناصر عثمانی گرفتار ہے, وائس پریزیڈنٹ آؤٹ آف دا اسٹیٹ ہے, تو آئی ایم پروونشل سیکرٹری. اس وجہ سے آج میں نے میٹنگ بلائی, لیکن اللہ کا شکر ہے بڑا ریسپانس رہا. یہ دہلی کے یہ پروونشل کمیٹی کے ممبرس ہے اس میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس آتے ہیں, وومن ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ اور یوتھ نیشنل کانفرنس کے زونل پریزیڈنٹس اور پروونشل کمیٹی یوتھ اور پیرنٹ باڈی کے جو پروونس کے ممبر ہے وہی اس کے ممبرس ہے. آج ہم نے ان کو بلایا. کیا میسج ہے یہاں سے؟ ہمارا میسج یہی تھا جو ایجنڈا ہے کہ ایک انکانسٹیٹیوشنل ڈیٹینشن آف آور پارٹی پریزیڈنٹ ڈاکٹر فاروق عبداللہ who has been 4 times چیف منسٹر, 2 times union minister, 5 times parliament member, how brazenly he has been put under bars which has no justification in. اور اسی طرح باقی جو ہمارے عمر عبداللہ صاحب ہے جنرل سیکرٹری اور سینئر لیڈر راتر صاحب, چودھری صاحب, ناصر عثمانی, رنگ کے لیڈرز, ایوری ون از ان سائڈ. تو اسی وجہ سے ہم نے کہا ان کو انکنڈیشنلی ریلیز کیا جائے تاکہ جو ایک پولیٹیکل پروسیس وہ چلائے. ان کے نکلنے کے بعد وہ کیا میسیج دیتے ہیں, وہ ورکنگ کمیٹی میں کیا ڈیسیجن لیں گے, آگے کیا چلانا ہے. جو ہم سیکنڈ رنگ میں ہے ہم ان کے جو بھی ڈیسیجن ہے اس کو فالو کر کے آگے چلائیں گے. پارٹی کو اپنے تو کچھ نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں گے یہ ڈائریکٹلی انڈر دا کنٹرول آف یونین ہوم منسٹری جو یونین ٹیریٹری چلتی ہے, اور ایک سکیئر سا کھڑا ہوا ہے, ایک خوف دہشت کا ماحول کھڑا ہوا ہے. یہ اتنے ہی لیڈرز نہیں, اگر آپ دیکھیں گے تھانوں میں باقی جگہ کتنے گرفتاریاں ہوئی ہے, تو اس کا ایک امپیکٹ پڑتا ہے. وہ تب ہی ختم ہو جائے جب آپ لیڈرشپ کو باہر آنے دیں گے, ان کو جلسہ کرنے دیں گے. ان کو آپ نے 144 4 مہینے سے رکھا ہے. دیٹ مینز 4 or more than 4 persons cannot meet at one place. آپ تو ریسپانس دیکھ رہے ہیں. پرسوں ہم نے شہر کشمیر کے برتھ ڈے پر ہم نے یہاں ایک کنونشن کیا, اس کے بعد یوتھ نیشنل کانفرنس کی ایک پروونس میٹنگ ہوئی, ڈسٹرکٹ کا ہوا. بڑا ریسپانس لوگوں کا ہے. دے آر کنسرنڈ اباؤٹ دا ہیلتھ اینڈ ڈیٹوریٹنگ ہیلتھ کنڈیشن آف ادر لیڈرس آلسو. یہاں پر ایک گروپ آیا تھا کنسرن سٹیزن گروپ, جو یشونت سینھا کی قیادت میں یہاں پر آیا. انہوں نے یہ ظاہر کیا ہے, اس کے رپورٹ کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بتایا کہ یہاں پر جو ہے ڈیموگرافک چینج کیا جا رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ بحث آپ نیشنل کانفرنس کے ایک سینئر لیڈر ہیں, آپ کو لگتا ہے یہ سچ ہے؟ جو ڈیموگرافک چینج ہوتا ہے وہ تو لازمی ہے. آپ دیکھیں جب ہم نے 370 ختم کیا, 35(1) ختم کیا, سائملٹینیسلی NRC اور اب سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ کر رہے ہیں. یہ کو ریلیٹڈ ہے, NRC اور CAA یہ کو ریلیٹڈ ہے. جو بچتا ہے اس نیشنل NRC ایکٹ میں اس کو اس کے تحت ڈراپ کیا جا رہا ہے. اور ایک پرٹیکولر کمیونٹی کو اگر آپ ڈراپ کر رہے ہیں CCA میں تو isn't it undemocratic, unsecure?
JNK में रेलिवेंस है। परसों ही आपने पेपर में पढ़ा होगा, जो भी यहाँ 10 साल 8 से 10 साल तक प्रूव करेगा मैं नाई हूँ, मैं कारोबार करता हूँ, मैं कालीन का काम करता हूँ, किसी महल्ले में डेरे पर हूँ, तो बाई दैट प्रूफ वी कैन गिव हिम डोमिसाइल ऑफ कश्मीर। तो अल्टीमेटली इट डजंट हैव द स्पॉन्टेनियस चेंज। अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता ये दीमक की तरह तो खा जाएगा। एक डेमोक्रेटिक चेंज तो लाजमी है। नहीं, यहाँ की कौन सी पार्टी है? आप देखिए पीपल्स कॉन्फ्रेंस लीडरशिप, इसके बाद वो दूसरे PDP है, सारे अंदर जेलों में है। एक कायद जो है, कायद जब निकलता है वो एक डायरेक्शन देता है जो कौम को फॉलो करने होते हैं। तो लेकिन डायरेक्शन लेस सिर्फ ये अलो करते हैं भारतीय जनता पार्टी को मीटिंग्स बुलाने अपना। आज के अखबार में मैंने पढ़ा, पार्टी के प्रेसिडेंट ने कहा हम जी पहले डिलिमिटेशन करेंगे, बाद में हम इलेक्शन करेंगे। ही इज नॉट authorized person, it is only the chief election commissioner of India who can give any direction about the conducting of election, not conducting of election। यहाँ पहले भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट और सेंट्रल जनरल सेक्रेटरीज एक बयान देते हैं, बाद में उसी को अमलाया जा रहा है।